हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा की कोई इन्वेस्टमेंट लंबी चौड़ी वर्सेस भारतीय इन्वेस्टमेंट उन पे, और इस वक्त अगर देखा जाए तो इजराइल की लॉबी के बाद सेकंड बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी इन द यूएस इज भारतीय लॉबी। वो वहां पे एज इमिग्रेंट नहीं जा रहे, एज ए टेक्नोक्रेट जा रहे हैं। देखें तो इस वक्त 50 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज हैं, उनके पास 5 उनके कांग्रेसमैन मौजूद हैं, उनकी 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस के अंदर। और इट इज नॉट ओनली इन द यूएस, यूके के अंदर भी हालात यही हैं, हर दूसरे कंट्री के अंदर हालात यही हैं। मैंने स्टडी करने की कोशिश की है, मोदी साहब जहाँ जाते हैं अपने यूपीआई को प्रमोट करते हैं, डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। अब आजकल शुल्स जर्मनी आए हैं और उनसे उन्होंने सबसे ज्यादा क्या चीज ली है, 20,000 इंडियन वीजों को ट्रिपल कर दिया गया है। और ये सारी चीजें सिर्फ एक चीज के साथ आती हैं, नेशनलिज्म। मेरे ख्याल में जिससे मैं सबसे ज्यादा इस चीज पे फोकस करता रहा हूँ कि नेशंस कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट नेशनलिज्म। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है पाकिस्तानी बनने की और पाकिस्तान को प्रमोट करने की। देखिए बड़ा ये मेरा फलस्तीन का इशू मेरे दिल के बाकी बड़ा करीब है, इस जेनोसाइड, इस पर मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि सारी दुनिया इस पर इतनी खामोश क्यों है। और वाकई ही ये बात मेरे लिए इस बायसे हैरत है कि हमारे अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर पाकिस्तान की एक पार्टी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। इसमें मुझे मैंने अमेरिका के अंदर सियासत में 2 चीजें देखी। अमेरिकन सियासत की 2 बैकबोन्स हैं, पैसा है या वोट है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ये काबिल रश्क बात है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ने ये काम बड़ा किया है कि उन्होंने कांग्रेसमैन सेनेटर इकट्ठे किए हैं, उनको मुसलसल फंडिंग कर रहे हैं, अपनी मर्जी की लेटर भी लिखवा रहे हैं, सपोर्ट भी ले रहे हैं। काश यही चीज़ कभी पाकिस्तान के लिए की जाती, काश यही चीज़ कभी मादरे मिलत पाकिस्तान के लिए की जाए। मेरे 35 साल में मैंने ये पहली दफ़ा देखा है कि लोग सिर्फ एक वन साइड पे इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग पाकिस्तान दे आर प्रमोटिंग सर्टेन पार्टी। आप बेटा सर ये बताएं कि जनरल फिलॉसफी है जिसमें अमेरिका भी कायल है कि खित्ते अमन जो है वो तरक्की करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एशिया की बात की जाए, पाकिस्तान, चीन, रूस और साथ में इंडिया, तो समाले से उनकी पॉलिसी अलग है, वो मुख्तलिफ उनके ताबुज़ात हैं। तो फिर किस तरह ये खित्ता देखें, तो अमेरिका को समझने के लिए आपको अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी कुछ बात से एग्री करूँगा। अगर इसका माजी देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसको कहा जाता है वॉर बेस इकानमी, वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन रखनी होती है, जंगों को एज ए शोरूम इस्तेमाल किया जाता है। और माजी में ये भी कहा जाता था कि अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन चेंजिंग रजीम, जिसके बारे में एक वर्ड अगर देखा जाए तो बनाना रिपब्लिक आया, उन्होंने बनाना इंपोर्ट करते थे साउथ अमेरिका से, और वहाँ पे CIA कई चीज़ों और रजीम्स को टॉपल करती थी, इंटरेस्ट लेती थी। अब दे हैव मूव फॉरवर्ड विद इट। मेरी नज़र में इस वक्त जो बिग शिफ्ट आया है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, अमेरिका ने पिछले 10 साल में अपना माइंड बना लिया है कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना को कंटेन करना है। दे आर सी चाइना एज अ बिग प्रॉब्लम। और उसमें आपने देखा होगा कि चाइना अभी तक उन्होंने किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनकी नेवल सुप्रीमेसी, उनके शिप बिल्डिंग, उनकी सबमरीन बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें दे आर इट्स अ बिग कंसर्न फॉर अमेरिका राइट नाउ एंड दे आर ट्राइंग टू डील विद इट। देयर इज़ अ पॉलिसी शिफ्ट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं दूसरा जो मैं प्रोटेस्ट भी करना चाहूँगा और आपको बता रहा हूँ, अब्बासियत दौर के बाद हम लोग खासकर बिलखुसूस मुसलमानों ने साइंस और तालीम से बाइकाट कर दिया और हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेटेड उसी में है। मेरे ख्याल में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटियों के अंदर इजराइल के ऊपर एक PhD होनी चाहिए कि किस तरीके से 9 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ इजराइल they are almost ruling the world and how is with the उनके स्टार्टअप्स हैं, उनके यूनिकॉर्न हैं। देखिए किस तरीके से जब उनका दिल होता है तो पेजर फाड़ देते हैं, जिस पर दिल चाहता है वाकी टाकी उड़ा देते हैं। और दूसरा वो चैलेंज करते हैं कि वी हैव एबिलिटी टू मेक ईरान एज अ गाजा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमने इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो नहीं दी और हमें देनी होगी। आपने वी आर इन डिनायल। हाशमी साहब only with Biden, he met with Bill Clinton as well। और दूसरा वो काफ़ी अरसा डॉक्टर यूनुस साहब US में रहे और उनके जो रिलेशनशिप उनके साथ वो ढकी छुपी बात नहीं है। उसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान पर है, उसका भी इस रीजन के ऊपर इम्पैक्ट है। और आखिरी 2 जो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू माई सब्जेक्ट मैटर।
اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیتتے ہیں تو وہ دنیا کی جنگیں روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اس وقت امریکہ کے اندر بھی امریکنز کو بڑی امیدیں ہیں ان پہ کہ وہ اکانومی کو بہتر کریں گے. کس طرح کریں گے, جنگوں کو کس طرح کنٹرول کریں گے. اور جو آخری کویسچن یہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر الیکشن جیتتے ہیں تو پاکستان کے لیے کیا ہوگا. دیکھا جائے تو امریکہ کے اندر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جب کویسچن کیا جاتا ہے کہ ہاؤ کین یو کنٹرول دا وارز, تو وہ ہمیشہ دو چیزوں کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک تو یوکرین کو پیسے دینا بند کروں گا, نیٹو کو پیسے دینا بند کروں گا, تو اس سے پوٹن صاحب جو ہے دس از ہاؤ ہی وانٹس ٹو ڈیل ود دم. $295 بلین یوکرین کو دیا جا چکا ہے, اور مسلسل وہ مزید ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ایران کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بلیو اس بات پہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اکنامک سینکشنز لگائی جائیں گی دوبارہ ایران کے اوپر, تو حزب اللہ اور حماس کی فنڈنگ رک جائے گی. اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہی بلیوز ان کہ اسرائیل شوڈ کمپلیٹ دیئر آپریشن ایز سون ایز پاسبل اینڈ گو بیک. اور تیسری بات ہے کہ وہ امریکہ کی اکانومی کے بارے میں مسلسل اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وی آر سٹنگ آن دا گولڈ مائن. گولڈ مائن میننگ کہ امریکہ کے پاس آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ آئل, کروڈ آئل ان کے امریکہ کے نیچے ہے. ان کا ایک لینڈ مارک ان کا سیئنگ ہے کہ ڈرل بیبی ڈرل. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا آئل خود نکالیں گے, آئل انڈیپینڈنٹ ہوں گے. جب پیٹرول سستا ہوگا, چیزیں سستی ہوں گی, انفلیشن کنٹرول ہو جائے گا, اور اس سے ہماری اکانومی بہتر ہوگی. تیسری بات وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ چائنا, ہی از سچ اے اسٹیٹس مین, کہ چائنا سے ڈیل کس طرح کریں گے. ہمیشہ بار بار وہ اپنے جو ٹیکس ہیں, ٹیکس پروڈکٹس کے اوپر, پہلے بھی ماضی میں وہ استعمال کرتے رہے ہیں اپنے ٹیکس لگانا پروڈکٹس کے اوپر, اور اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ چائنا کو میں ہیویلی ٹیکس ان کی امپورٹس پہ لگاؤں گا. دس از ہاؤ ہی ول ٹویسٹ دیئر آرمز ٹو ڈیل ود امریکہ. اور تیسرا آخری کویسچن یہ ہے کہ اف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیتتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا, پاکستان کے ریلیشن شپ کس طرح ہوں گے. اس کی مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس اوباما دور میں ہوئے, اور پاکستان کو اگر دیکھا جائے 4 سال ہمارے وزیر اعظم صاحب بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار کرتے رہے, کسی نے کال نہیں کی. ورسز اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, حالانکہ ہماری پاکستانی ڈائسپورا کی ریپبلکن پارٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جیت ہار کے اندر ہماری انویسٹمنٹ ووٹنگ یا پیسے کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے باوجود ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو, ہمارے آرمی چیف صاحب کو بیسٹ آف دا بیسٹ پروٹوکول دیا گیا. ہمیشہ وہ کہتے رہے ہیں, پاکستان کے بارے میں بولتے رہے, بلکہ انڈیا میں ان کے سوائل پہ جا کے انہوں نے پاکستان کی باتیں کی. کشمیر کے لحاظ سے انہوں نے 3 دفعہ نیگوشیشن کی, آربیٹریشن کی آفر کی, وچ از ویری امپورٹنٹ. مجھ سے کئی دفعہ کہا گیا کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ آربیٹریشن کی آفر کی. میں نے کہا, جب ہمیشہ کہتا تھا کہ جب بھی امریکہ کا صدر کسی ایشو کو ڈسکس کرتا ہے تو it comes on the face of the world. He recognized there is an issue. He recognized versus Biden here. میں آج کل بھی پوچھتا ہوں امریکن دوستوں سے کہ can you tell me who's running the country right now. بلکہ ایک اور سب سے بڑی بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کیملا ہیرس ایک پولیٹیکل کو کے ساتھ سامنے آئی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کسی پرائمری ڈیبیٹس اور پرائمری پروسیس کے بغیر سامنے آئی ہیں. اور دوسرا, ہمیشہ وہ گلا کرتے ہیں جو پیسہ جو بائیڈن نے اکٹھا کیا تھا خود الیکشن لڑنے کے لیے, وہ پیسہ بھی کیملا ہیرس کو دے دیا گیا ہے, جو کہ پولیٹیکل کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک پرائمری پروسیس کے ذریعے سامنے آئے ہیں, لوگوں کی پاپولیرٹی کے ساتھ سامنے آئے ہیں. اور آج اگر کہا جائے کہ جو بائیڈن صاحب اپنی صحت کی وجہ سے الیکشن لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, تو وہ کنٹری چلانے کی صلاحیت کس طرح رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے حالات ہیں, اسٹیج پہ چڑھ جائیں تو اتارنے کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا ہے, کبھی جہاز سے گرتے تھے سیڑھیوں سے, کبھی کچھ. تو دیکھا جائے تو امریکہ رائٹ ناؤ از لیڈر لیس, ہیلپ لیس, کرائسس. اور یہ نہ صرف پہلے جس طرح کہا جاتا ہے دنیا میں امریکہ کو زکام ہو تو دنیا کو بخار ہو جاتا ہے, اور یہی ہو رہا ہے اس وقت کہ امریکہ کو زکام ہے, دنیا کو بخار ہے. تو اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے کویشچن آنسر کوئی بھی ریلیٹڈ ہو تو وہ پوچھیں. تھینک یو سو مچ.
اچھا گزارش ہے کہ باری باری راجہ صاحب آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا. صاحب آپ نے شروع میں فرمایا کہ اگر آپ پنجابی میں چلے جائیں تو برا نہ بتائیں. میں اگر انگریزی میں چلا جاؤں تو آپ بھی برا سر ہمارے ملک میں ایک طبقہ ہے جو پاکستان آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ امریکہ کی وجہ سے اس کی وائٹ چکی دوسرا وائرلیس چینل منگوا دیں. چلو ایسا رایا صاحب آواز ویسے آپ نے سوئٹ اسٹیٹ کی بات کی. آپ کیا ایک منٹ بیٹا. بیٹا بھائی صاحب یہ سمجھتا ہے جو بھی بہتری آئے گی وہ امریکہ کے سٹیپس کی وجہ سے آئے گی. یہ دو طبقے ہیں. آپ ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیسے سوچ اپنی بدلیں یا صحیح کریں؟ ایک بات. دوسری بات ان تک پہنچتی ہے جو بجٹ کے ذریعے لیکن یہ ہے کہ جو امیرکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹرمپ کو لائک نہیں کرتی اور وہ شاید اس کو آنے نہیں دیں گے. تو ایک ویزا ویسے بھی ایک سوال پلیز وہ جواب تاکہ دے سکیں. امریکہ میں بھی کوئی گجرا والا ہے کیونکہ ٹرمپ بھی گجرا والا کے لگتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. دیکھیں اس میں آپ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ از ویری اسٹرانگ. اس میں سپورٹنگ آرگومنٹ یہ دوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ایلان مسک جو کہ خود ان کے سپورٹر ہیں ان کا ایک پچھلے دنوں میں ٹویٹ تھا کہ اتھارٹیرینزم از آن دا رائز اینڈ اسٹیبلشمنٹ از رائز گیننگ پاور. اس انٹرنیشنل فنامنان از ناٹ صرف امریکہ کا پرابلم پوری دنیا کا پرابلم ہے. ڈیموکریٹک ویلیوز آر ڈکلائننگ. یہ ابھی تک میں خود میری اسٹڈی یہی ہے کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے. ہم نے جمہوریت جب سے ایک سسٹم کریٹ ہوا ہے ہم نے اس کو ریفارم نہیں کیا اور اس میں اب کریکس آ رہے ہیں. اس میں اگر سوشل میڈیا کا ہے وہ کریک ہے اور اس میں ہم نے ریفارم نہیں کیا. دوسرا راجہ صاحب ہم ساری آپ نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیتیں گے تو پاکستان میں دودھ کی نہریں نکلیں گی. اس طرح تو پاسبل ہے نہیں. وجہ یہ ہے پاکستان کو پاکستانیوں نے ہی بچانا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان کا الیکشن تو نہیں لڑ رہے نا, وہ تو امریکہ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. تو دوسری ایک اور بھی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے پریشان کیوں ہوں گے پاکستان کے لیے. ان کے لیے تو ایشوز وہاں بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس امریکہ کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہے. اس وقت دنیا چل رہی ہے جس طرح غزہ اور یوکرین کے حالات ہیں. پاکستان نعوذ باللہ میں کہتا ہوں پاکستان کے حالات وہ تو نہیں ہیں, لیکن میری یہ سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کو نازک موڑ پہ ہی دیکھا ہے. میں نے اس کو بھاگتے نہیں دیکھا ابھی تک. میری تو خواہش یہ ہے کہ پاکستانی خود پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں اور بہت ضروری ہے. ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں میرے خیال میں اور اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ توجہ کیا ریکمینڈ کرو گے. میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ بچوں کو انگلش اور میتھ پہ توجہ دیں. بچوں کو کہوں کہ سڑکوں پہ نہ پھرو, سیاستدانوں کو ان کے اپنے کام پر چھوڑ دو, تم انگلش اور میتھ پہ توجہ دو. میری تو یہی اس پہ کنکلوژن. تھینک یو. جی اسلام آباد ضلع سے میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر جیت جاتے ہیں الیکشن تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی سیاست کو کیا اثرات ہوں گے؟ دوسرا یہ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈر ہیں جیل میں اس کو پاکستانی ڈائسپورا اور امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کس وجہ سے نہیں. دیکھیں اس میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے. میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا نے ایک سیاسی پارٹی کو اتنا سپورٹ کیا. میں I'm surprised myself. میں بالکل سرپرائز ہوں. میرے اکارڈنگ ٹو میری خواہش میں تو یہ تھا کہ ہم سارے مل کے پاکستان کو پروموٹ کرتے. میری تو یہ خواہش تھی ہمیشہ, بجائے کسی ایک پارٹی کو یا ایک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جاتا. ہمیں ضروری تو یہی ہے کہ ہم اپنے مسائل پاکستان کے اندر حل کریں. ہماری ڈرٹی لانڈری کو کسی اور ملک میں تو دھونا میرے خیال میں زیادتی تھی. لیکن واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی اس وقت پاکستانی ڈائسپورا ناٹ اونلی ان دا US دوسرے ممالک میں بھی سر چڑھ کے بول رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں اس پہ بڑا ڈاؤٹ فل ہوں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو اس سے کوئی ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوگا پاکستان کی سیاست پر. میں اس پہ کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ امریکہ کے اندر ہی اتنے زیادہ پرابلم ہیں ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل. میں بلکہ ان کے بارے میں بھی ڈاؤٹ فل ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کو ڈیل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. امریکہ کے اندر میں نے اپنی 35 سال کی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ امریکن بچوں نے امریکہ کے جھنڈوں کو جلایا ہے, نعرے لگاتے ہیں وی آر حماس.
फिर इस वक्त अमेरिकन बच्चे जो स्कूलों के अंदर हैं वो मुसलसल कहते हैं कि अमेरिका इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी, अमेरिका एक अच्छी रहने की जगह नहीं है, अमेरिका का झंडा रेसिस्ट है, अमेरिका का नेशनल एंथम रेसिस्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रंप विल बी फेसिंग टन्स ऑफ प्रॉब्लम्स हिमसेल्फ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जी आप आपने बात की जो स्विंग स्टेट्स, आप समझते हैं कि इस बार वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप को जो है वोट मिल सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली। मैं बल्कि जिस तरह मैंने पेंसिल्वेनिया की मिसाल दी है, मैं 2 स्टेटों में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता रहा हूँ, न्यू हैम्पशायर और पेंसिल्वेनिया में। मैं इस पे अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त अगर देखा जाए 2016 के अंदर भी मैं इसका आई विटनेस था, जब मैं जाके जमे गफीर देखता था रैलीज में, लेकिन वापस आके जब CNN देखा जाता था तो वो कहते थे कि हिलरी क्लिंटन जीत रही है। आज भी मैं जाता हूँ, जिस तरह कल न्यूयॉर्क के अंदर 25,000 बंदे स्टेडियम के अंदर थे और अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन ही वाज अराउंड 25,000 30,000 के करीब लोग स्टेडियम के बाहर थे। लेकिन अफसोस के साथ है कि लेफ्ट विंग मीडिया प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर बात को पहले भी ट्विस्ट करती थी, आज भी